علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم رب زدنا فهما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين من لعن مؤمنا فهو كقتله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔
ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات لئی، او ذات جیڑی وسع کرسیہ السماوات والارض ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم اجتناب کرو کبیرہ گناہاں تو جس تو تھانوں روکیا گیا، نکفر عنکم سیئاتکم، اسی تھوڑے گناہاں نو مٹا دیا گے، وندخلکم مدخلا کریما، اسی تھانوں عزت والی جگہ دے اندر داخل کر دیا گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید دے اندر ان نصیحت فرمائی، حکم دیتا کہ اگر تسی رک جاؤ گناہاں تو نکفر عنکم سیئاتکم، اسی تھوڑے گناہاں نو مٹا دیا گے، وندخلکم مدخلا کریما، اسی تھانوں عزت والی جگہ دے اندر داخل کر دیں گے، جنت دے اندر داخل کر دیں گے۔ موجودہ حالات کے مطابق ہر طرف گہما گہمی ہے، گزشتہ دنوں دے اندر پاکستان دا میچ سی، پاکستان ہار گیا، ہارنے تو بعد ٹیم دے بارے اندر جو گفتگو ہوئی، یا پھر دوسری طرف جیڑے عمران خان دی سپورٹ کرنے والے نے، اور نواز شریف دے نال جو سپورٹ کر رہے نے انہاں دے نال کس طرح گفتگو کر رہے نے، جڑے نواز شریف دے نال نے اور عمران خان دے نال آلیاں دی کس طرح گفتگو کر رہے نے۔ موجودہ صورتحال دے اندر ساڈی زبان دے اوتے ایک بہت بڑا لفظ ہے، بہت بڑا لفظ ہے، جس نو اسی بڑا سمجھتے نہیں، جس نو اسی عام روٹین دے اندر بڑا چھوٹا سمجھ کے اسی زبان وچوں استعمال کرنا۔ اج دا موضوع اسے لفظ دے متعلق، اور لفظ کی ہے پھٹے منہ۔ پھٹے منہ کہنا، لعنت بھیجنا، لعنت دھر، اے لفظ استعمال کرنا کیا ساڈے واسطے یہ جائز ہے؟ کیا یہ لفظ چھوٹا ہے؟ اسلام دے اندر، اسلام دی روح دے نال اللہ رب العزت دے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین دے اندر اس چھوٹے جے لفظ دا جنوں اساڈے ہاں کوئی اہمیت نہیں، اس دا کتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ رب العزت نے بہت لوگاں دے اوتے لعنت کیتی ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دے حکم دے نال اپنے فرامین دے اندر بہت سارے لوگاں نو لعنتی قرار دیتا ہے۔ وہ لوگ کون نے؟ زندگی رہی پھر انشاءاللہ کبھی بیان کریں گے۔ کیا ساڈا کہنا کسی دوسرے واسطے لفظ لعنت، اوے تو لعنتی ہے، اوے پھٹے منہ، او تیتے پھٹکار ہوئے، کیا یہ کتنا بڑا جرم ہے؟ جس وقت اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، فرشتہ نو کیا سجدہ کرو، سارے نے سجدہ کیتا، فسجد الملائکہ کلہم اجمعین، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کیتا، تکبر کیتا، شیطان نے کیتا۔ پوچھا کیوں کیتا، کیوں انکار کیتا، کیوں سجدہ نہیں کیتا؟ کہنے لگا میں اگ دے نال پیدا کیتا گیا، مٹی دے نال پیدا کیتا، میں بہتر ایک کمتر، اس کر کے میں سجدہ نہیں کیتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان علیک لعنتی الی یوم الدین، میری طرفوں تیرے اتے قیامت تک واسطے لعنت برسات ہوتی ہے، تو لعنتی ہے۔ اللہ رب العزت جس سے لعنت برسات ہے، اللہ رب العزت دی مرضی ہے۔ اللہ رب العزت اپنے پیغمبر کو حکم دے دے کہ فلاں فلاں جرم کرنے والے ہوتے لعنت ہے، لوگوں کو دس دیو، آپ علیہ السلام نے دس دیتا۔ ساری فیس بک، سارے واٹس ایپ، ٹویٹر، ہر قسم دی ایپ لعنت دے نال بھری پڑی ہے۔ جرم کتنا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا تلاعنوا بلعنت اللہ، لوگو کسے دی لعنت مانگ کے اللہ کولوں دعا نہ کریا کرو، کسے دی لعنت نہ منگیا، کسی دے اوتے لعنت نہ بھیجا کرو، انہاں نوں بددعا نہ دیا کرو، لفظ لعنت کیا ہے؟ ولا بغضب اللہ، اے نہ کیا کرو تیتی اللہ دا غضب ہوئے، ولا بالنار، اے نہ کیا کرو جا تو جہنم سے چلا جا، جب تو جہنمی ہے۔ یہ لفظ نہ کیا، یہ لفظ چھوٹے نہیں ہیں۔ لا تلاعنوا بلعنت اللہ، لفظ لعنت کہہ کے بددعا نہ کریا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے، کیوں منع فرمایا؟ لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا لعانا ولا سبابا، کیونکہ آپ علیہ السلام نہ بے حیا سی، نہ کسی تے لعنت بھیجیا کرتے سی، نہ کسی نو برا بھلا کیا کرتے سی۔ کان یقول عند المعتبۃ،
جس وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام ناراض ہوندے، کوئی بات کر دیندہ آپ غصے اندر آ جاندے، ناراض ہو جاندے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرمایا ما لہ، اینو کی ہو گیا، کی ہو گیا؟ تاربا یبینہ، بس اے لفظ کہہ دیا کر دے ایدی پیشانی خاک آلود ہو جائے، ایدی پیشانی خاک آلود ہو جائے۔ تیری ماں تین گم پائے، یہ کہی جا رہے، کی ہو گیا؟ ما لہو، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نہ کدی کسی تے لعنت بھیجی، نہ برا بلا کیا، نہ بد زبان سی، نہ فحش گو سی۔ جس وقت ناراض ہوندے تیری پیشانی خاک آلود کہہ کے ختم کر۔ اسی انہاں دی خاطر جیڑے سانو پوچھتے نہیں، جنہاں ساڈے نال تعلق نہیں، اسی انہاں دی خاطر سانو کوئی تکلیف ہو جائے انہاں نوں احساس تک نہیں، انہاں دی خاطر اسی ایک دوسرے تے لعنتاں بھیجی جا رہے ہیں۔ رسول اللہ منع کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لا ينبغي لصدیق ان یکون لعانا، جڑا سچا ہے نا، سچا صدیق ہے، او دی شان دے لائق نہیں ہے ان یکون لعانا کہ کسی تے لعنت بھیجے۔ جیڑا صدیق ہے، سچا ہے، او دی شان نہیں ہے، او دی عظمت نہیں ہے ان یکون لعانا کہ کسی نو لعنتی کہے، کسی واسطے کہے تیرے تے پھٹکار ہوئے یا پھٹے منہ۔ ساڈے جوان کھیل دے ہوندے نے گراؤنڈ دے اندر، بال مس ہو جائے، دوسرا کی کہتا ہے اخ اخ، لعنت بھیجتا ہے اشارے دے نال۔ اے جڑے لفظ دے لعنتی یا اشارے دے نال، ادا جرم کتنا ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس وقت کوئی بندہ من لعن مؤمنا، کسی مومن دے اوتے لعنت بھیجتا ہے، کسی بھی مومن ہوتے، کوئی بندہ کسی مومن ہوتے لعنت بھیجتا ہے، فہو کا قتل ہی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا او دا جرم اتنا ہے گویا کہ اس نے اس مومن کو قتل کر دیتا ہے۔ کسی نو پھٹے منہ کہنا، کسی تے لعنت بھیجنا، گویا کہ جس دے اوتے لعنت کر رہا اس مومن اس نے قتل کر دیتا ہے، فہو کا قتل ہی، وہ دے قتل دے مطابق۔ قتل دی سزا کیا ہے؟ فجزاؤہ جہنم، جڑا بلا وجہ قتل کردا اس دا ٹھکانہ جہنم ہے، اور لعنت کرنے والا گویا کہ اس نے ایک مومن کو قتل کر دیا، اتنا بڑا جرم ہے۔ اور اسی اے لفظ کہن لگے سوچتے ہی نہیں،
سٹیٹس تے لگا کے فیس بک تے چڑھا کے اسی اسنوار محسوس ہی نہیں کر رہے. ایک یوتھیا کہہ کے پکار رہا، دوسرا پٹواری کہہ کے پکار رہا، اور ایک دوسرے لعنت کری جا رہا. اپنی دنیا برباد کری جا رہی ہے، اپنی آخرت برباد کری جا رہی ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں لیس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذیء. جیڑا مومن ہویا کرتا ہے اس حدیث کے مطابق اگر اسی اپنے گریبانہ اندر جھانک کے دیکھیے سانو اپنے ایمان دی اپنے مومن ہون دی سمجھ آ جائے کہ اسی کتنے بڑے مومن ہیں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لیس المؤمن بالطعان، جیڑا مومن ہویا کرتا ہے وہ کسی نو تانے نہیں دیندا، ولا باللعان، وہ کسی دے اوتے لعنت نہیں کرتا، ولا الفاحش، وہ بے حیا نہیں ہویا کرتا. جڑا مومن ہویا کرتا ہے کسی نو تانا نہیں دیندا، کسی تے لعنت نہیں بھیجدا، بے حیا نہیں ہویا کرتا، فحش گو نہیں ہویا کرتا. کسی دی دل آزاری نہیں کرتا. مومن دی خوبی ہے. ایمان نو پرکھ لو، اسی کتنے بڑے مومن. اس حدیث کو سامنے رکھ لو. ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سنیا رسول اللہ کو یقول فرمان دیا ہوا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے سی لا یکون اللعانون شہداء ولا شفعاء. کل قیامت کا دن ہوئے گا، کچھ لوگ دوسرے لوگوں کی گواہی دیں گے، کچھ لوگ دوسرے لوگوں کی سفارش کریں گے. جس طرح جہاد کرنے والا سفارش کرے گا، حافظ قرآن سفارش کرے گا، حاجی سفارش کرے گا، اللہ رب العزت دے حکم دینا. لیکن جیڑا بندہ اس دنیا طرح کے لعنتا بھیجدا ہوئے گا، پھٹے منہ کہندا ہوئے گا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا نہ او دے کولوں گواہی لے جائے گی، نہ دی سفارش قبول کی جائے گی، نہ سفارشی بنے گا. نہ گواہ بنے گا نہ سفارشی بنے گا. اللہ رب العزت دے کولوں اختیار ہی کھولا ہے. اتنا بڑا جرم ہے. ساڈے نزدیک یہ عام بات ہے. خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الضحى او فطر. عید الاضحیٰ واسطے یا عید الفطر واسطے آپ علیہ السلام عیدگاہ طرف نکلے. فمر علی النساء، جس وقت آپ علیہ السلام عورتوں کے کولوں گزرن لگے
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا معاشر النساء، اے عورتوں دی جماعت سن لو، تصدقنا، عورتوں دی جماعت تصدقنا، تسی صدقہ خیرات زیادہ کریا کرو۔ جس وقت میں جہنم نو دیکھیا، تھانوں میں اکثریت دے نال دیکھیا، جہنم دے اندر عورتوں نو زیادہ دیکھیا۔ عورتوں نے پوچھیا فبما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول دی وجہ کی ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تکثر اللعنہ وتکفرن العشیر، تسی زیادہ لعنتاں کر دیا لیا، زیادہ تر تسی اپنے شوہراں دی نافرمانیاں کر دیا رہندے، ناشکری کرتے رہندے۔ پورا ہفتہ چاہت دے مطابق دندہ رہے، جس دن نہ ملے اس دن ناشکری دے الفاظ استعمال کر۔ عورتوں نو زیادہ دیکھا گیا جہنم دے اندر، کیوں؟ ایک تو ہے لعنتاں زیادہ بھیج دیا، دوسرا ہے اپنے شوہر دیا ناشکریاں کرتے، اے جرم، اے لعنت بھیجنا، پھٹے منہ کہنا، گویا کہ اس نے اپنے واسطے جہنم نو خرید لیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے دور دے اندر ایک بندے نے ہوا دے اوتے لعنت کر دیتی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تلعنھا، لا تلعن، یہ تے لعنت نہ کر، کوئی ہوا تے لعنت نہ کر۔ انہیں لعنت کیوں کی تھی؟ ہوا چلی، چادر بننی ہوئی سی، دھوتی کھل گئی، چادر کھل گئی، اس نے ہوا تے لعنت کر دیتی، تیرے لعنت ہوئے، میری چادر کھولتی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تلعنھا، اس تے لعنت نہ کر، یہ تو اللہ دے حکم دیا پابند نے، یہ اللہ دے حکم دیا پابند نے۔ جس وقت اللہ دا حکم آندا ہے یہ چلدیاں نے، جس وقت اللہ دا حکم نہیں آندا ہے رک جاندیاں نے، جس وقت اللہ روک دے رک جاندیاں نے، حکم دے دے چلدیاں نے، یہ اتنے لعنت نہ کر، یہ اللہ دیا پابند ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا۔ ایک انصاری عورت سواری تے جا رہی سی، سواری تو جاندی آندی نے سواری میں تیرے تے لعنت ہو گئی، سواری تے لعنت کر دیتا۔ جس طرح ساڈے کھوتا ریڑھی چلان والے، ٹگا ریڑھی چلان والے نانا سارا چلے تھوڑا جا تیز، اور لعنتیا تر پا، لعنتیا تر پا، تر پا لعنتیا، نال ڈنڈے برسان کے نال لفظ کہن گے۔ ایک دا وزن لد رہے ہیں وہ دی خوراک تو زیادہ، پھر ڈنڈے برسا رہے ہیں، پھر اوپر کہہ رہے ہیں لعنتیا تر پا۔ اس عورت نے بھی اسی طرح اپنی سواری کے اتنے لعنت کر دیتی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیتا اے جو تو سامان اتار لیا جائے، انہوں آزاد کر دیتا جائے۔ فرمایا یہ جو لعنت کر دیتے گی، انہیں اس قابل نہیں رہے کہ انہوں تے سواری کی جائے، انہوں آزاد کر دیا، اس سواری نو آزاد کر دیتا گیا۔ سواری دے قابل نہیں رہی، آپ نے منع فرمایا دکھائی تو ویسے سواری نہیں ہوئی گئی تو سامان اتار لیا جائے،
یہ تو لعنت کر دیتی ہے. لعنت شدہ چیز نو استعمال نہیں کیتا جا سکتا، منع فرمایا. اور اسی پٹھے لین جائیے، شہر نو جائیے، اسی لعنت برساتے جائے گا. جہدے زبان اندر اے لفظ آ رہے نے وہ ذرا اپنی زبانوں نو کنٹرول چ رکھن. اے نہ ہوئے کہ سواری تھوڑے قابل نہ رہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس وقت ایک بندہ دوسرے بندے نو لعنت کرتا ہے نا، لعنت آسمان طرف چلی جاتی ہے. فتغلق ابواب السماء، جس وقت لعنت آسمان طرف جاندی ہے اللہ رب العزت آسمان دروازے بند کر دیتے، دروازے آسمان دے بند کر دیتے جاتے ہیں. لعنت آسمان تو مڑ کے زمین طرف آ جاتی ہے، زمین دے بھی دروازے بند کر دیتے جاتے ہیں. یمینہا و شمالہا، کدے دائیں جاندی ہے کدے بائیں جاندی ہے، کدی آسمان طرف کدی زمین طرف، کدے سجے کدی کھبے. یہ بندہ لبدی پھرتی جس کے اتنے لعنت کیتی ہے. اگر تا بندہ اس کا مستحق ہے پھر وہ لعنت ان تک پہنچ جائے گی. اگر وہ لعنت کا مستحق نہیں پھر اے لعنت لوٹ کے دے اوپر ہی آ جائے گی جس نے لعنت کیتی ہے، پھر بندہ خود لعنتی بن جائے گا. دوسرے تے پھٹکار کرتے کرتے پھٹے منہ کہندے خود اپنا ہی پھٹے منہ کروا لیتا، اپنے اوپر لعنت برسا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس وقت آدمی اپنی زبان وچوں لفظ لعنت کڑدا ہے نا، ایڈا بڑا لفظ ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنہ زمین تو آسمان کے درمیان خلا ہے، اے لفظ اتنا بڑا لفظ ہے کہ جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے اللہ رب العزت اس لفظ نو اتنا ہی زمین کے اندر دسا. لعنت کرنے والا اللہ دے ہاں اتنا گھٹیا ہو جاتا ہے، اونا زمین دے اندر چلا جاتا ہے ان فاصلے دے اندر. سانو احساس نہیں ہے، اسی اس لفظ نو معمولی لفظ سمجھ لیا ہے. کوئی زبان دے نال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا بندہ اپنی زبان پکڑ کے مینو اس دی ضمانت دے دے میں اس کو جنت دی ضمانت. اس زبان نو پکڑ کے کیا جڑا مینو اس دی ضمانت دے دے میں اس کو جنت دی ضمانت. ایسا لوتھڑا ہے جسم کا ایسا ٹکڑا ہے جس ٹکڑے کی وجہ تو اللہ رب العزت عزت عطا فرما دی، جس کی وجہ تو اللہ ذلیل کر کے رکھ دیتا. یہ ہاتھ دے اشارے دے نال یا زبان دے نال لفظ لعنت کہنا جا تو جہنمی کہنا یا پھٹے منہ کہنا، اے لفظ کہنے والا جس سے کہہ رہا اگر اس دے لائق نہیں اس کا مستحق نہیں پھر یہ لفظ لوٹ کے وہ آ جان گے، وہ اس دنیا تے بھی لعنتی بن جائے گا، آخر دن بھی لعنتی ہوئے گا.